حلال اور حرام اسلام نے ان کو واضح اس لیے بھی کیا ہے کہ اس کی بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ انسان اگر حلال اور حرام کے درمیان تمیز کر لے، حلال کو اپنائے، حرام سے اپنے آپ کو بچائے، تو اس کی فکر، اس کی زبان اور اس کا عمل یہ بہترین چیزیں بن جاتی ہیں، بہتر سے بہتر ہو جاتے ہیں، اور اس کی ذات سے بہت اچھے عمل پھوٹتے ہیں، اس کی زبان سے بہت خوبصورت الفاظ نکلتے ہیں، اور اس کی فکر اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، اس دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس کے بارے میں بہت واضح ہو جاتی ہے، اور وہ بڑے اطمینان کے ساتھ اپنا وقت اس دنیا میں گزارتا ہے۔ تو یہ فوائد ہیں اس کے۔ بصورت دیگر اگر حلال اور حرام میں تمیز نہ کرے تو پھر فکر بھی خراب، زبان بھی خراب اور عمل بھی خراب، اور اس کا اثر نسل در نسل چلتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف اس کی ذات کو ہی نقصان ہوتا ہے، بلکہ یہ چیزیں آگے تک پھیلتی ہیں۔ پھر نسل در نسل تو اس کی اپنی ہے نا، لیکن اس نے جو فکر اپنائی اس کا اثر معاشرے میں بھی مختلف افراد پہ پڑتا ہے۔ صحبت دیکھ لیجیے، اگر اچھے لوگوں کی ہے تو اچھا انسان سامنے آتا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ برا انسان ہے تو برے انسانوں کے ساتھ بیٹھ کے مزید برا ہوگا، یا اس کے ساتھ جو بھی بیٹھے گا وہ برا بن جائے گا۔ تو یہ وہ چیز ہے جو کہ اسباب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام کی تمیز ہم مسلمانوں کو سکھائی۔